کا انسان کی ترقی کی معراج کی طرف اشارے کیے ہیں. آج سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں آپ, منگلیان اور چندریان, اوکے, انسانی ترقی ہو رہی ہے, منگلیان, چندریان, چمن اور بھی. یہ کہتے ہیں یہی عالم, یہ جو میں دنیا بنایا ہوں یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی دنیا ہے, اس کو تلاش کر, علم کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, صلاحیت کے ذریعے سے, اپنی قابلیت کے ذریعے سے ایک نیا جہان, ایک نئی دنیا پیدا کر. آئے انسان مخاطب ہے انسانوں سے اس شاہین پرندے کے ذریعے سے, اور قیامت خنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں, خنات نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی ہیں, اشیاء اور بھی ہیں, اور بھی بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں. تو اپنی صلاحیت سے, اپنی محنت سے اس میں ایک نیا تخلیقی انداز, تخلیقی صلاحیت پیدا کر کے ایک نئی دنیا, ایک نیا جہاں اے انسان تو بنا سکتا ہے. اور تو شاہین ہے پرواز کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. دیکھیں آپ, تو شاہین ہے پرواز کام تیرا, تو ایسا پرندہ ہے ہمیشہ پرواز کرتے رہنا ہے. تیرے سامنے یہ ایک ہی آسمان دکھ رہا ہے, اور بھی آسمان ہے, 7 آسمان ہے, اور بھی اور بلندی, اور بھی اور ترقی کر سکتا ہے, اور جا سکتا ہے. یہ انسان کی طرف اشارہ ہے, پرندہ علامت ہے یہاں شاہین. اور پھر اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ اقبال, ہاں بھائی, ان کی شاعری کا آغاز ہی فطری عناصر سے ہوتا ہے. پہلی ان کی نظم ہے ہمالا, فرسٹ پوئم آف دا اقبال, پہلی مرتبہ لکھے پہلی نظم. کب؟ بانگ درا میں ہے یہ نظم, 1901 میں رسالہ مغزن میں چھپی ہے ہمالا. اب دیکھو ہمالیہ کو ایسا آئیڈیل بنایا ہے وہ, ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمالیہ ایک پہاڑ ہے, اوکے, لیکن اس کے تعلق سے اقبال, اے ہمالیہ, اے فصیل کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان, ایک جلوہ تھا کلی میں تور سینا کے لیے, تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اے ہمالیہ, اے فصیل کشور ہندوستان. دیکھو آپ, پہاڑوں کا بھی قدرتی طور پر ایک اہم رول ہوتا ہے, ماحولیات کی بقا کے لیے, ماحولیات کے فروغ کے لیے پہاڑوں کا اہم رول ہوتا ہے. حالانکہ میں اخبار میں آیا تھا, دیکھیے وہ اراولی جو ماؤنٹینس ہیں دلی گجرات, وہاں کھودنا شروع کرے تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں. وہاں کچھ مائنس مانے کچھ کوئلے کی کانیں وغیرہ بنا رہے ہیں وہاں, تو وہاں اعتراض بھی ہوا ہے, کورٹ کو بھی جا رہے ہیں لوگ اب, کیونکہ پہاڑوں کو نہیں چھینا. جتنا آپ فطرت سے چھیڑ چھاڑ کریں گے نا, اتنا تباہی کے سامان انسان کے لیے پیدا ہو جائیں گے. فطرت سے چھیڑ چھاڑ, قدرتی عناصر سے چھیڑ چھاڑ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آج ہم کر رہے ہیں. آج حیدرآباد دیکھیے آپ, یہ جھیلوں کا شہر تھا, یہ باغوں کا شہر تھا. کیسے ہمارے جو بادشاہ کیسا ذہن رکھتے تھے وہ لوگ, کیسے ماحولیات تھا ان کے پاس. حیدرآباد جھیلوں کا شہر, باغوں کا شہر, باولیوں کا شہر, باولیاں, کنویں بہت تھے حیدرآباد میں. پورے ملیہ مٹ ہو گئے, سب ختم ہوئے. لینڈ گرابرز بھی قبضہ کر لیے. بیزیے, حیدرآباد میں بہت سے باولیاں تھے. خود 1974 تک بھی میں دیکھتا تھا, کئی بولیاں تھے, چنچل ہوئے کی بولی, موٹ کی بولی, ناگا بولی, ایسے بولیاں بہت ہیں یہاں. یہ بولیاں بھی ماحولیات کے بہت اہم ہیں, یہ قدرتی عناصر ہیں. یہ نالے, ندیاں وغیرہ سب غائب ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے نقصان کس کا ہے؟ انسان کا نقصان ہے. انسان کو بھگتنا پڑے گا. نقصان انسان کا ہے. ماحولیات میں چھیڑ چھاڑ کرنا, ماحولیات کو ختم کرنا آج کر رہے ہیں لوگ, بہت سے کام ہو رہے ہیں. تو اے ہمالیہ, اے فصیل کشور ہندوستان. اب ہمالیہ سے مخاطب ہیں. یہ ایک اچھی نظم ہے, کیونکہ ہمالیہ پہاڑ برسوں سے, برس سے ہے وہ, اس کا فارمیشن کئی زمانوں پہلے ہوا ہے, ہزاروں سال پہلے. تو ہمالیہ سے وہ داستان سننا چاہتے ہیں.
سب کو دیکھا ہے ہمالیہ نے. آریہ آئے, دراوڑی آئے, آسٹرک آئے, تاریخ میں بڑی نسلیں آئیں یہاں پر. اور ہمالیہ بہت بڑا ہے, ایسی عظمت ہے, اس کی عظمت کی تعریف کریں. اقبال ایک اسلامی شاعر, دیکھو ہندوستان کے ایک عناصر سے کیسی محبت ہے جناب. اب بتائیے کیسا وطن پرست شاعر تھا علامہ اقبال. اور ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے, تو تجلی سراپا چشم بنا کے لیے. پھر پورا واقعہ ہے تلمین. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے. طور کا جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک تلمی کے طور پر انہوں نے کیا ہے, موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے کے لیے کہے کوہ طور پر گئے تھے. تو وہاں تو یہ تجلی نظر آئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہاں یہاں تو تجلی سراپا چشم بنا کے دیکھو اقبال کی آنکھ, اقبال کا تخیل کیا کر رہا ہے. تو تجلی ہے, روشنی ہے ہندوستان کے لیے, ہندوستانی عوام کے لیے, قوم کے لیے. ہمالیہ کے تعلق سے کتنا اچھا خراج عقیدت جناب. ایک اسلامی شاعر, اسلامی فقہ کا شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالیہ تو تجلی ہے, تو سراپت سر سے پیر تک تو پورا نور روشنی کا پیکر ہے تو, کہتے ہیں اقبال. اور امتحان دیدے ظاہر میں کوئی ستان ہے تو, ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہوں ایک پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے, کئی چوٹیاں ہیں ہمالیہ پہاڑ, اور پاسباں اپنا ہے تو, دیوار ہندوستان ہے تو. کیا بات. دیکھو سب فطری عناصر کی بات کر رہا ہوں, بات میں موضوع کے تحت ہی آگے بڑھ رہا ہوں کہ پاسباں اپنا ہے تو ہمارے لیے ایک چوکیداری کا کام کر رہا ہے. باہر کے لوگوں سے ہم کو بچا رہا ہے, حملوں سے بچا رہا ہے, چائنا کے حملے سے بچا رہا ہے نا. بارڈر پہ جو پڑوسی ملک ہے اور ہندوستان کے دیوار بنا بیٹھا ہے, ہمارا محافظ بن گیا ہے. اے ہمالیہ کہ کیسا کہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے ہمالیہ پہ, خراج تحسین. ہمالیہ کے دامن میں وادیاں, ندیاں ہیں, کئی وادیاں ہیں, کئی ندیاں ہیں. اور یہ ندیاں اور وادیاں, ندی کو بھی انسان سے تشبیہ دی گئی ہے. ندی, دریا, اور ان کا پانی نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے. ندیوں کے پانی کو ہوا جو کیا ہے صاف کرتی رہتی ہے. بظاہر اے ہمالیہ تو زمین پر ہے, لیکن تو اتنی بلندی پر ہے, تیری چوٹیاں ستاروں سے بھی بات کر رہی ہیں. اس کی عظمت کا اظہار ہے ہمالیہ کی. ایک فطری عنصر ہے وہ, ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے ہمالیہ. اور یہ اس طرح سے ہمالیہ پہاڑ کے ذریعے سے انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فطری عناصر بھی جو کیا ہے انسان کے لیے تربیت کا, ترغیب کا باعث بنتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جناب, آپ کو کیا بتاؤں. ایک چیز, ایک پہاڑ ہے تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. قیمتی معدنیات ہوتے ہیں پہاڑوں میں, آپ کو معلوم ہے. معدنیات, لوہا, سونا, یہ تمام چیزیں پہاڑوں سے نکلتے ہیں پہاڑوں میں. اور پھر اس کے بعد اسی میں دیکھیے آپ پھر منظر نگاری. یہ منظر SCENE سین. ہاں بھائی ایک منظر پیش کرتے ہیں. اور کیا منظر تھا بھائی, کیا منظر, کیا ندی نالوں کا, وہ آبشار کا کیا منظر ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے. کوئی آپ جھیل دیکھیں گے تو بڑا آپ کو خوشی ہوتی, قدرتی جھیل. ارے کیا اللہ نے بنایا ہے یہ. تو ایک آبشار گر رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں واہ کیا خوش, آپ کے دل کو ایک خوشی, ایک مسرت, ایک انبساط حاصل ہوتا ہے آپ کو. تو اب آپ دیکھیے آتی ہے ندی کوہ, فراز کوہ سے گاتی ہوئی. ندیاں ہے نا, ہمالیہ کے دامن سے, ہمالیہ سے کئی ندیاں نکلتی ہیں. گوداوری وہیں سے نکلتی, ہمالیہ کے آغاز سے, ترمبک کے مقام سے, ناسک کے قریب. ہمالیہ کا پہاڑ ہے ناسک, مہاراشٹرا میں. ہاں گوداوری وہیں سے نکلتی. اور کئی ندیاں ہیں اس کے, گوداوری سے ان کا آغاز, وہاں ہمالیہ سے آغاز ہوتا ہے, ہمالیہ سے. تو گوداوری بہت بڑی یہ ہے, یہ ندی. دو دریائیں بہت مشہور ہیں ہندوستان میں, گنگا اور گوداوری.
بہت لانگ ہے سفر ان کا، گنگا اور گوداوری. تو منظر نگاری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ منظر بھی آیا اس کے اندر. آتی ہے ندی کوہ فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی. یہاں پر یہ ندی کا سفر دیکھیے آپ، انسان کا سفر دیکھیے آپ. ندی اور انسان تشبیہ دیے ہیں. ایک انگریزی کا شاعر ہے، یہ ندی بھی قدرت کا حصہ ہے، یہ جنگلات بھی قدرت کا حصہ ہے. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Woods, جنگل یہ بھی قدرت کا حصہ ہے، جنگلات قدرت کا حصہ ہے. تو انسان کے فائدے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے جنگل. آپ جنگل سے کتنی کتنی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ فطرت کا حصہ ہے، اور فطرت انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جنگل سے گوند حاصل ہوتا ہے، جنگل سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، جنگل سے قیمتی کیا ہے سندل کی لکڑی حاصل ہوتی ہے. جنگلات کرناٹک میں جائیے آپ وہاں تو یہاں وہی کہتے ہیں کہ ایک ندی جو ہے، اور کیا کہتا ہے یہ ندیاں تیرے دامن سے جب نکلتی ہیں کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی. یقین جانیے صاحب، علامہ اقبال تو بہت بڑا وطن پرست تھا شاعری اردو میں ایسا شاعر گزرا ہے، اپنے دل و جان سے ہندوستان کو سے محبت کرتے تھے. قدرت، کوثر و تسنیم، جنت کی نہروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے دامن سے جو ندیاں نکلتی ہیں اٹلاتی ہوئی، کھیلتی ہوئی، نغمے کی موسیقیت. ندیاں جب چلتی ہیں، دریاؤں کا جب پانی چلتا ہے نا تو آوازیں آتی ہیں. میوزک، قدرتی میوزک ہے وہ. یہ آپ کا بلبل ترنگ ہو رہا نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھیے ندیاں آتی تو آپ سنیں گے آپ پہاڑوں میں جا کے ایسا آتے کڑ 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 ایسا پانی آتا ہے. بڑا خوبصورت ہے، قدرتی ایک حسن ہے. قدرتی جو کیا ہے اس کی آوازیں انسان کو بہت زیادہ جو کیا ہے محسوس کرتی ہے وہ ندیوں کی آوازیں. تو ندی کیا ہے؟ یہ انسان کا ایک اختیارہ ہے. ندی اپنا سفر طے کرتی ہے، انسان بھی اپنا سفر طے کر رہا ہے اس دنیا میں. اب اس کی منزل کب ختم ہوتی نہیں معلوم. بہرحال اے ہمالا اس وقت کی کوئی داستان سنا کہ مسکن آبا انسان جب بنا دامن درا. اب وہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے لوگ جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آ کے آباد ہوتے ہیں. اے آب رود گنگا وہ دن یاد ہے تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور یہ جب آئے تھے پہلے وسط ایشیا سے تو جہاں پانی ہوتا ہے انسان پہلے وہیں اترتا، وہیں جاتا، کیونکہ پانی ضروری ہے. پہلے بیسک نیڈ ہے واٹر. پانی پہلے پانی ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، کھانا ہونا سب. تو پانی جہاں ہوتا ہے تو دریاؤں کے کنارے آباد ہوا. گنگا کے کنارے آباد ہوئے آریا. ہمالیہ کے دامن میں کئی ندیاں نکلتی تھیں گوداوری وغیرہ، وہاں بھی آ کے آباد ہوئے. اس دور کا کوئی کہانی سنا، کوئی باجرا سنا اے ہمالیہ، اس سے سننا چاہتے ہیں اس دور کی تاریخ ہمالیہ. اور پھر اس کے بعد تو وہ سادی زندگی، سیدھی سادی زندگی، کیا زندگی تھی جناب عالی، سمپل لائف. آج زندگی بہت گنجلک ہو گئی ہے، زندگی آج بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. آج کی لائف میں زندگی گزارنا بہت بڑا ہنر ہے، کامیاب زندگی گزارنا آج کے دور میں، کیونکہ بہت سے جو کہ ایسے چیلنجز ہیں زندگی میں انسان کے لیے. پہلے زمانے کی زندگی بہت آسان، بہت سمپل لوگ رہتے تھے، سادہ ہوتے تھے. کوئی کینہ کپٹ، کوئی ایسا حسد جلن ہرس ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں. بہت سادہ زندگی ہوتی تھی. اور اس طرح سے قدرتی فطری مناظر کو انسان سے ہم آہنگ کر کے علامہ اقبال نے کئی نظمیں، کئی غزلیں انہوں نے لکھی ہیں. ہمالیہ ہے، جگنو ہے، ابر ہے، گل رنگین ہے، کوہسار ہے، آفتاب ہے، چاند ہے، جگنو ہے. جگنو بھی آپ دیکھیے کیسے اس کی فطرت ہوتی ہے. جگنو حالانکہ لوگ کہتے ہیں یہ جگنو جو کیڑا ہے
یہ گوبر سے بنتا ہے، گوبر سے نکلتا ہے، لیکن روشنی دیتا ہے، قدرت کا حصہ ہے، جگنو جگنو کیڑائے، اور اس طرح سے شبنم، ستارے، اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیں آپ ہر شعر میں سبق ہے اقبال کے. نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ دنیا، یہ فطرت، یہ قدرت تیرے لیے ہے اے انسان، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. قدرت انسان جو کیا ہے، دنیا سے زیادہ لو نہیں لگانا. دنیا خود تیرے پیچھے آتی ہے نا. یہ دنیا چند روزہ ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، صالح اعمال ادا کرنا ہے، بس اسی سے اپنی آخرت سنوار کے چلے آنا ہے نا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اپنی زندگی کو ہمیں سنوارنا ہے. تو اقبال کے پاس یہی انسانی تربیت، انسانی کے لیے ترغیب، انسان کے لیے تاکید، انسان کے لیے پیغام، ان قدرتی عناصر کے ذریعے سے اقبال دیتے نظر آتے ہیں. تو پورا جو سے کیا ہے، اگر منظرنامہ دیکھیں قدرت کا، فطرت کا، اللہ نے جو تخلیق کی ان حوالوں سے، ان عناصر کے ذریعے سے انسان کو راز باز زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے اور اسلامی جو احکام آئے تھے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے یہی تلقین اقبال کے ان قدرتی مناظر کے ذریعے سے ہمیں مل جاتی ہیں. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو کچھ یہاں کہنے کا موقع فراہم کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کا ہے. اے اللہ غازہ کے بچوں کو غیب سے امداد فرما. اے اللہ غازہ کے جو مظلوم بچے ہیں، اللہ جو بے سہارا ہیں، سردی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کو نیز تو نابود کر دے. اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر. اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے نیک جوڑے پیدا کر. اللہ جو مسائل سے جوجھ رہے ہیں مسلمان، اللہ ان مسائل کو حل کر دے. اے اللہ تو ہی ہے، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.